شادی کے بعد پہلی بار میں کھانا بنا رہی تھی۔ وہ کچن میں آئے اور کہنے لگے چائے کا ایک کپ بنا دو۔ میں چائے بنانے لگی، ان سے باتیں کر رہی تھی کہ نمک چائے میں ڈال دیا اور چینی چکن میں۔ مجھے کہنے لگی آسیہ چائے میں الائچی بھی ڈالنا۔ میں نے چائے میں الائچی بھی ڈال دی، پھر کپ میں چائے ڈال کر دی۔ چائے کا ایک گھونٹ بھرا، پھر چلا کر بولے آسیہ یہ کیا کر دیا؟ چائے میں نمک کون ڈالتا ہے؟ میں نے کہا وہ غلطی سے ڈل گیا ہے۔ پھر شوہر نے کہا اس کو چھوڑو، مجھے ایک لیگ پیس نکال کر دو۔ میں نے جلدی سے پلیٹ میں لیگ پیس ڈال کر دیا۔ انہوں نے تھوڑا کھایا، پھر چلانے لگے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ چکن میٹھا کیوں ہے؟ اور میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ ہوٹل سے چکن لے آتا ہوں اور تم کسی کو بتانا نہیں۔ اس چکن کو پھینک دو۔ آج میرے بھائی کی شادی تھی، ان کو تنخواہ نہیں ملی تھی اور میں منہ لٹکائے بیٹھی تھی کہ مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ کہنے لگے آسیہ میرے پاس پیسے نہیں، عید والے کپڑوں پر گزارا کرو۔ میں نے چاہتے ہوئے بھی رونے لگی۔ وہ کھانا کھا رہے تھے، پاس بیٹھ کر بولے اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ رات گزری، دوسرے دن 12 بجے گھر آئے، مجھے کہنے لگے چلو شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ میں بہت خوش تھی جب شادی کے دن گزر گئے۔ میرے دل میں خیال آیا پوچھوں تو صحیح کہ پیسے کہاں سے لیے تھے؟ تنخواہ تو نہیں ملی تھی۔ تو پھر میری ان کے ہاتھ پر نظر گئی، انہوں نے اپنی انگوٹھی بیچ دی تھی۔ اس دن میں بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ ان کے سینے سے لگ گئی، میرے نند سے لڑائی ہو گئی۔ میں نے نند کو گالیاں دی اور نند نے مجھے۔ میں نے شوہر سے کہا مجھے الگ گھر میں رہنا ہے، میں ضد کر رہی تھی۔ انہوں نے غصے میں مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں ناراض ہو کر امی کے گھر چلی گئی۔ وہ ایک رات نہ رہ سکے اور رات کو ہی مجھے لینے آ گئے۔ میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے پیار سے سمجھانے لگے، مجھے دنیا داری سکھانے لگے۔ میں بہت ناراض تھی، لیکن انہوں نے جب ہاتھ تھاما، مجھے پیار سے سمجھایا تو میں ان کی اس محبت میں اس فکر پر قربان ہو گئی۔ کہنے لگے چلو آسیہ گھر چلو، وہ گھر تمہارا ہے، تم تکلیف میں ہوئی تو درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کے ساتھ گھر گئی۔ امی نے بہت کہا کھانا کھا کر جاؤ، لیکن میں نے منع کر دیا۔ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ میرے شوہر مجھے گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس طرح ہماری زندگی چلتی رہی۔ پھر ایک دن اچانک میرے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میری تو دنیا جیسے اجڑ گئی ہے۔ میں بہت مایوس رہنے لگی، ہر روز ان کی قبر پر جاتی اور ان کے لیے دعائیں کرتی۔ اس طرح میری اولاد بھی بڑی ہو گئی اور میں نے ان کی شادی کر دی ہے۔ اب میری خواہش ہے کہ میں بھی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں۔ مجھے اب یہ دنیا انجانی لگتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک پاک رشتہ ہے۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی اس کی کل کائنات ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا، ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کا بنیادی حق ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، کیونکہ یہ رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ عورت کی خوبی روٹھنا بھی ہوتی ہے۔ خاوند کو سمجھنا چاہیے کہ غصہ کہاں ہے اور روٹھنا کہاں ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف کاغذ تک محدود نہیں ہوتا۔ اس رشتے کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسفر کی تکلیف کو، پریشانی کو اور تھکاوٹ کو خلوص دل سے سمجھیں، اور یہ رشتہ صرف دنیا تک محدود نہیں، جنت تک بھی دونوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں، سایہ کے بغیر انسان تنہا رہ جاتا ہے۔